پہلے ہم دو پارٹس کے اندر پاکستان کے مقبول ترین لیڈروں کے عبرتناک انجام کے بارے میں شیخ مجیب الرحمان اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زندگی کے بارے میں اور ان کے انجام کے بارے میں اور ان کی مقبولیت کے بارے میں گفتگو سن چکے ہیں۔ اس تیسرے اور آخری پارٹ کے اندر ہم پاکستان کے ایک تیسرے مقبول ترین لیڈر جناب محمد نواز شریف سے آپ کا ذکر کریں گے کہ وہ کس طرح سیاست میں آئے، انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اوپر کیا اثرات ڈالے، وہ کس طرح مقبول ترین لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ بار بار پاکستان کی سوسائٹی نے، پاکستان کے طاقتور لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جو تیسرے مقبول ترین لیڈر ہیں وہ محمد نواز شریف صاحب ہیں۔ نواز شریف صاحب نے 1976 میں سیاست میں حصہ لینا شروع کیا، اور وہ پاکستان مسلم لیگ میں جو زمانے میں تھی جنیجو صاحب کی سربراہی میں، اس کے اندر وہ شامل ہو گئے۔ انہیں پنجاب میں صوبائی وزیر بنا دیا گیا 1981 میں، اور جنرل ضیاء الحق صاحب چونکہ وہ اس بات کی ذمہ دار ہیں اور ان کی تائید سے وہ پسند کرتے تھے نواز شریف صاحب کو اور ان کے والد صاحب کو، تو انہوں نے نواز شریف صاحب جو کہ بیسیکلی ایک بزنس فیملی سے تعلق تھا اور ان کا بزنس میں وہ شریک تھے، لیکن ان کو انہوں نے انکریج کیا کہ وہ سیاست میں آئیں، اور سیاست میں آنے کے بعد 1981 میں انہیں صوبائی وزیر بنا دیا گیا، صوبائی وزیر خزانہ۔ تو 1985 تک وہ صوبائی وزیر رہے۔ اس کے بعد وہ پنجاب کے چیف منسٹر بھی بنے 1985 سے 1988 تک ایک ٹرم، اور دوسری ٹرم 1988 سے 1990 تک۔ تو یہ دو ٹرمز میں وہ پنجاب کے چیف منسٹر بنے، لیکن یہ دونوں دفعہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی پیٹرنیج میں، اگرچہ وہ انتخابات کے ذریعے سے آئے، لیکن جنرل ضیاء الحق صاحب کی پیٹرنیج تھی، یا جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد جو بھی طاقتیں اس وقت موجود تھیں جنرل ضیاء الحق صاحب کے مشن کو آگے بڑھانے والی، ان کی تائید کے ساتھ یہ وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے نام سے پارٹی بنی، جو جنیجو صاحب سے تھوڑی سی بغاوت کرنے کے بعد ایک الگ پارٹی بنی، تو اس کے یہ سربراہ بنے 1993 میں، اور اس کے بھی انہوں نے 3 دفعہ یہ سربراہ بنے 93 سے 97 تک، پھر 2011 سے 2017 تک، اور پھر آخر میں اکتوبر 2017 میں جب یہ سربراہ بنے تو پھر انہیں سپریم کورٹ کے حکم پہ فروری 2018 میں مسلم لیگ کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا۔ تو یہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے 1990 میں۔ اسلامی جمہوری اتحاد مختلف پارٹیوں کا اتحاد تھا، اس کو فوج کی بھرپور تائید حاصل تھی، اس میں کوئی شک نہیں، ISI کی بھرپور تائید حاصل تھی، اور یہ ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل اسد درانی یہ بات ایفیڈیوٹ بھی دے چکے ہیں کہ انہوں نے مالی طور پہ مدد کی تھی IGI کی، اور وہ مالی مدد فراہم کی تھی ایک بینکر نے، جو کہ جنرل اسلم بیگ چیف آف آرمی اسٹاف کے ایما پہ انہوں نے یہ پیسے ISI کو فراہم کیے تھے۔ بہرحال وہ 1990 میں وزیر اعظم بنے، پہلی دفعہ 93 تک وزیر اعظم رہے۔ اس وقت تک ان کی وزارت عظمیٰ اور ان کی جو سیاسی قیادت تھی وہ فوجی یا نیم فوجی جو بھی اس وقت کی ایجنسیاں تھیں ان کے تعاون کی مرہون منت تھی، لیکن اس وقت ان کا پھر اختلاف ہوا۔ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان صاحب، جو کہ بیسیکلی جنرل ضیاء الحق کے ایک لحاظ سے جانشین تھے، تو ان کے ساتھ ان کا اختلاف ہوا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے غلام اسحاق خان صاحب کے خلاف ایک اعلان بغاوت کیا، یعنی سٹنگ وزیر اعظم نے سٹنگ پریزیڈنٹ کے خلاف اعلان بغاوت کیا، اور انہوں نے ایک مارکہ طلبہ تقریر کی 17 فروری 1993 کو، جس میں انہوں نے کہا نہ میں ڈکٹیشن لوں گا نہ میں استعفیٰ دوں گا۔ تو یوں اس اعلان بغاوت سے پہلی بار ان کی مقبولیت بڑھنا شروع ہوئی، اور وہ پہلی بار اپنی ذات میں خود ایک قائد بنے۔ وہ اب تک ورنہ وہ ایجنسیوں کی ایما پہ ہی قائد تھے اس ملک کے۔
تو 93 کے بعد وہ پرائم منسٹر منتخب ہوئے دوسری بار 1997 میں، اور ریکارڈ کامیابی تھی۔ 1997 سے وہ 1999 تک وزیر اعظم رہے، ان کا دوسرا دور تھا، اور اس 1997 کے انتخابات میں حاصل کی 46% انہوں نے ووٹ حاصل کیے، جو کہ ایک بڑا ریکارڈ تھا، اور 65% قومی اسمبلی کی سیٹیں حاصل کی، یعنی 2/3 میجورٹی ان کو حاصل ہوئی، جس کے بعد وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹس کرنے کے بھی قابل ہو گئے۔ تو یہ ایک ہائیسٹ الیکشن وکٹری تھی جو کسی سیاسی قائد نے اس طرح کے حاصل کی، اور 2/3 میجورٹی، یہ بالعموم پاکستان میں 2/3 میجورٹی حاصل کرنا یہ بہت ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی ریئر چیز ہے۔ تو اس لیے میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں 1977 کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی اس طرح کی کامیابی بلکہ اس سے بڑی حاصل کی تھی، لیکن چونکہ وہ متنازع الیکشن تھے اور انتخابات کے نتیجے میں وہ کبھی اسمبلی وجود میں نہیں آ سکی تھی، یا وجود میں آئی تو وہ ختم ہو گئی، تو اس لیے میں اس کو اگر ایکسکلوڈ کروں تو پھر یہ پاکستان کے اندر تاریخ میں سب سے بڑی کامیابی تھی جو انتخابات میں نواز شریف صاحب نے اور ان کی پارٹی نے حاصل کی تھی 1997 میں۔ لیکن 1999 میں پھر ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب کا ایک بہت بڑا جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا، اکنامک پروگریس نہیں کر سکتا جب تک اس کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہ ہوں، اور یہ تعلقات ٹھیک اس لیے ہونا ضروری ہیں کیونکہ ہم ڈیفنس پہ بہت خرچ کرتے ہیں انڈیا کے خطرے کی وجہ سے، اور اگر یہ خطرہ کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو پھر شاید وہ ہم پیسے اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کر سکیں، تعلیم پہ خرچ کر سکیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہئیں، تو ان کی اس پالیسی کے نتیجے میں پاکستان کے اندر انڈیا کے پرائم منسٹر پاکستان آئے، ایک بس میں بیٹھ کے، وہ اس کو بس یاترا کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے۔ انڈیا کے پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی صاحب وہ پاکستان آئے، انہوں نے یہاں پہ لاہور کے اندر ایک اعلان لاہور پہ دستخط کیے، وہ مینار پاکستان پہ گئے، اور پہلے وزیر اعظم تھے انڈیا کے جو پاکستان کی اتحاد کی اور پاکستان کی قرارداد کی یادگار مینار پاکستان کے اوپر گئے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی جو ریمارکس دینے والی کتاب تھی اس کے اندر یہ لکھا کہ وہ پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں۔ بعد میں انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے تسلیم کرنے سے پاکستان مشروط نہیں ہے، پاکستان اب اتنا طاقتور ہے کہ وہ اپنے بلبوتے پہ بھی قائم رہ سکتا ہے۔ بہت سی اچھی باتیں کی، انہوں نے کہا اب جنگ نہ ہونے دیں گے، تو اعلان لاہور پہ دستخط ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اور ہندوستان کی جو تعلقات کی تاریخ ہے اس میں یہ بہترین موقع تھا جس میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان باعزت طریقے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہو سکتے تھے، ایک اچھا ریلیشن شپ کی بنیاد قائم ہو سکتی تھی۔ لیکن اسی دوران میں پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف نے چپکے انہوں نے ایک فوجی میں سمجھوں گا ایکسپیڈیشن کہہ لیں، ان کے بلکہ قریبی کولیگز کو بھی اس کا احساس نہیں تھا کہ انہوں نے کارگل میں ایک جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ عین اس موقع پہ جب واجپئی صاحب لاہور میں موجود تھے اور اعلان لاہور پہ دستخط ہو رہے تھے، صلح کی باتیں ہو رہی تھیں، اس موقع پہ جنرل پرویز مشرف صاحب اپنی فوج کے کچھ لوگوں کو اکراس دی لائن آف کنٹرول بھیج رہے تھے اور کارگل کی جنگ کا آغاز کر رہے تھے، جو بعد میں ایک بڑی جنگ کے اندر تبدیل ہو گیا، اور اس جنگ کے نتیجے میں پھر پاکستان کے حالات بہت مخدوش ہو گئے۔ پاکستان یوں لگا کہ اب وہ پاکستان اس جنگ کو نہ صرف ہارے گا بلکہ انڈیا کی جو افواج ہے وہ پاکستان کے حصے میں بھی داخل ہو سکتی ہیں۔ تو اس موقع پہ پھر ایک صلح کا انتظام کیا گیا امریکہ کی میڈیشن کے ساتھ، وہ صلح ہوئی، لیکن اس دوران نواز شریف صاحب اور پرویز مشرف کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے۔ نواز شریف صاحب نے پرویز مشرف صاحب کو چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پہ ہٹانے کے لیے ایک
خفیہ سی پلاننگ کی. جب وہ سری لنکا سے واپس آ رہے تھے، پرواز میں تھے، تو دوران پرواز ہی انہوں نے ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا. لیکن اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، پاکستان میں جو افواج کے نمائندے تھے انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، نئے چیف آرمی اسٹاف کو تسلیم نہیں کیا، اور نواز شریف صاحب کے خلاف ایک کو کیا 99 میں. 10 اکتوبر 1999 کو نواز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا کہ انہوں نے پرویز مشرف صاحب کا طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے اوپر انہیں سزائے عمر قید دی گئی. لیکن مرکزی حکومت نے، پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے اپیل کی کہ نہیں، ان کو تو سزائے موت دی جانی چاہیے. تو وہ ابھی قید میں ہی تھے. تو کچھ دوست ملکوں کے میڈیشن کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے 10 سال کے لیے. غالباً انہیں شاید ہو سکتا تھا ان کو بھی پھانسی دے دی جاتی اور سزائے موت ایگزیکیوٹ کر دی جاتی، کیونکہ جب ایک مقبول لیڈر ہو اور وہ موجود ہو تو اس سے جان چھڑانا بہت ضروری ہو جاتا ہے ان لوگوں کا جو ان کو ہٹانے کے یا ان کے خلاف کارروائی کرنے کے ذمہ دار ہوں. خاص طور پہ جب آئین میں بھی یہ لکھا ہو کہ ایسے لوگوں کو ٹریزن کے الزام میں سزائے موت دی جا سکتی ہے. تو پرویز مشرف صاحب تو اس پلاننگ میں تھے غالباً کہ وہ نواز شریف صاحب کے سزائے موت دلوائیں عدالت سے اور پھر انہیں سزائے موت دے دی جائے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح. لیکن اس دوران چونکہ پاکستان کی ڈپینڈنس بہت ہے سعودی عرب کے اوپر، اور سعودی عرب ہمیں بہت مفت تیل فراہم کر رہا تھا، اگر وہ نہ دیتا تو شاید پاکستان کا اکنامک سروائیول بھی ممکن نہ ہوتا. تو سعودی عرب نے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو ہمارے حوالے کر دیں، تو ہم 10 سال تک ان کو پاکستان کی سیاست میں حصہ نہ لینے کی یقین دہانی کراتے ہیں. تو نواز شریف صاحب نے ایک معاہدے پہ دستخط کیے اور 10 سال کے لیے ان کو جلا وطن کر دیا گیا. وہ سعودی عرب چلے گئے، ان کی بیگم کو بھی بھیج دیا گیا، ان کا خاندان بھی چلا گیا، شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے اور وہاں کافی عرصہ جلا وطن رہے. پھر وہ 2002 کے انتخابات سے پہلے 10 سال سے پہلے واپس آ گئے، کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جلا وطنی اپنی ختم کر کے واپس آ گئی تھیں. تو جب واپس آ گئیں تو سعودی عرب نے پھر پریشر ڈالا کہ نواز شریف صاحب کو بھی آنے دیا جائے تاکہ پھر دونوں برابر الیکشن لڑ سکیں. تو پھر 2002 میں انتخابات ہوئے، اس میں تو نواز شریف صاحب کو الیکشن جیتنے کا موقع نہیں دیا گیا. ایک نئی پارٹی بنائی گئی، کنگز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، وہ جیتی. 2008 میں پھر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی، اور 2013 میں پھر نواز شریف ایک بار پھر تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنے. اس وقت تک وہ ظاہر ہے کہ انہیں انتظار کرنا پڑا 99 سے لے کے 2013 تک 14 سال نیکسٹ الیکشن جیتنے کے لیے. تو 2013 میں جب وہ جیتے تو ابھی ان کے خلاف کانسپریسیز ختم نہیں ہوئی تھی. خفیہ ادارے ان کے خلاف کارروائی کر رہے تھے اور ان کو پھر اقتدار سے ایک بار ہٹانے کی کوششیں شروع ہو گئیں. ان کے خلاف مظاہرے کرائے گئے، ان کے خلاف سٹ ان کیے گئے اسلام آباد میں، اور بالآخر ان کے خلاف پینما لیکس کے بعد عدالتوں کے اندر مقدمے چلائے گئے. اور اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عدالتوں میں جو مقدمے چلے اس کے اوپر سراغ رساں ایجنسیوں کا انفلوئنس تھا. اس انفلوئنس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا پہلے، پھر ان کو فار لائف ڈسکوالیفائی کیا گیا. حالانکہ آئین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب آپ ان کو کسی الزام میں، خاص طور پہ کرپٹ پریکٹسز میں یا ایسٹس بیانڈ مینس کے کیس میں ڈسکوالیفائی کریں تو ان کو فار لائف ڈسکوالیفائی کریں. زیادہ سے زیادہ انہیں 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا تھا. لیکن سپریم کورٹ نے انٹرپریٹیشن کی، چونکہ 62(1)(f) کے اندر یہ سزا لکھی بھی نہیں ہوئی آئین میں، تو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے انٹرپریٹیشن کی اور کہا کہ نہیں، اس کی سزا فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے. پھر صرف یہی نہیں ہوا، ان کو پاکستان مسلم لیگ کی صدارت سے بھی ہٹانے کا حکم دیا گیا سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشن پہ. حالانکہ یہ بھی ہمارے آئین میں ہی نہیں لکھا ہوا کہ جب آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد آپ کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا جائے. تو یہ ان کو سزا دی گئی، تیسری مرتبہ ان کو ہٹایا گیا. اس کے بعد
وہ پھر ان کو جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹس تھیں ان میں ایک کورٹ نے پہلے ان کو 10 سال کی سزا دی، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی سزا کو سسپینڈ کیا، وہ رہا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے ان کو العزیزیہ اسٹیل مل کیس میں وہ سزا دی، اور اس سزا کے بعد انہیں پھر انتخابات 2018 کے انتخابات سے چند روز پہلے وہ لندن میں تھے، وہاں ان کی بیگم جو کینسر کی مریض تھیں وہ وینٹیلیٹر پہ تھیں، آخری وقت پہ تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کے وہ اور ان کی بیٹی مریم نواز واپس آئیں، اور یہاں پہ انہوں نے آ کے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا تاکہ ان کی پارٹی باعزت طریقے کے ساتھ انتخابات میں حصہ لے سکے 2018 میں۔ لیکن 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نواز تو نہیں جیت سکی، لیکن نواز شریف صاحب جیل میں گئے، وہ اپنی سزا بھگت رہے تھے، پھر ان کو طبی بنیادوں پر بیل دی گئی، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ کی مداخلت کی وجہ سے پھر ان کو ان کی حالات ایسی ہو گئی، طبی حالات ایسے ہو گئے، ان کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ ان کو پھر علاج کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت دی گئی، وہ لندن میں چلے گئے، اور اس وقت وہ لندن میں ہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک قسم کی جلاوطنی ہے، خود اختیار کردہ جلاوطنی صحیح، لیکن اس وقت جلاوطنی کی حالت میں ہے۔ 3 دفعہ وزیر اعظم ہوئے، یہ بھی پاکستان میں مقبول ترین ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، اور اس کے ساتھ یہ 3 مقبول ترین لیڈروں کا جو بیان ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کسی سیاسی لیڈر کی مقبولیت اسے کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے، اور اس مقبولیت کا جو انجام ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے تو سیاسی مقبولیت دنیا بھر میں ایک ایسٹ ہے، اور اس کی بنیاد پہ سیاسی لیڈروں کو عزت بھی دی جاتی ہے، احترام بھی دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کی ہسٹری میں مقبول ترین لیڈروں کا جو کچھ ہوا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس سے آپ مستقبل کے بارے میں اندازے بھی لگا سکتے ہیں، اور یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ شاید پاکستان کی ہسٹری بدلے، اور جس طرح پاکستان کے آؤٹ گوئنگ چیف آف آرمی اسٹاف جو سابق چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، اب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اب ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم 70 سال تک تو سیاسی معاملات میں فوج مداخلت کرتی رہی ہے، لیکن اب ہم نے یہ مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا یہ فیصلہ ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، تو پاکستان کی ہسٹری تبدیل ہو سکتی ہے، اور بعد میں آنے والے جو مقبول لیڈر ہیں ان کو ہو سکتا ہے اس انجام سے وہ بچ سکیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس میں غلطی پاکستان کے نظام کی تھی، ان سیاسی لیڈروں کی تھی، یا دوسری فورسز کی تھی، لیکن اس میں پاکستان کا کتنا نقصان ہوا اور پاکستان کی ترقی کی منزل کتنی کھوٹی ہوئی، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق پھر آئندہ کا کوئی لائحہ عمل بنانا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔